تو لہٰذا اس صورت کا کیا کرے، ہر شخص مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد نہیں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بسترے میں لیٹ کر، ہمارے استاد محترم فرماتے تھے بسترے میں بالکل یوں لیٹ کر، چپ لیٹنا کہتے اس کو، اس طرح لیٹ کر اس صورت کی تلاوت کرے۔ تلاوت کرنے سے یہ قبر میں کیا ہوتی ہے، روشنی پیدا کرتی ہے۔ ویسا قبر تو دیکھو کیڑوں کا گھر ہے اور مکوڑوں کا گھر ہے، سانپ بچھو کا گھر ہے، وہاں پر کام آنے والی اللہ کا کلام پاک، اللہ رب العزت کا کلام پاک اور یہ صورت ہے، اگر جو شخص اس کو تلاوت کرے گا تو اس کا قبر روشن ہو جائے گا۔ تو لہٰذا آج کے بعد جس ساتھی کو پتہ نہیں ہے تو وہ آج سے تہیہ کر لے کہ میں انشاءاللہ العزیز عشاء کی نماز کے فوراً بعد جو بھی ساتھی لیٹنے کے لیے سونے کے لیے لیٹ جاتا ہے تو فوراً اس کی تلاوت کر کے سو جائے۔ جس کو زبانی یاد ہے، نور نالا نور ہے، وہ زبانی پڑھ لے، جس کو یاد نہیں ہے وہ دیکھ کر صرف 5 منٹ لگتے ہیں، اس کو پڑھ کر سو جائے۔ تو اللہ رب العزت کیا کریں گے، ہمارے قبر کو نور سے بھر دیں گے، ہماری قبر کو روشنی دے گا اللہ رب العزت۔ تو میرے بھائیو دوستوں بزرگو، اللہ رب فرماتے ہیں تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، بیدہ الملک، جس کے ہاتھوں میں ہے بادشاہت، جس کے ہاتھوں میں کیا ہے، سلطنت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، الذی وہ پاک ذات، خلق الموت جس نے پیدا کیا موت کو، والحیات اور زندگی کو، لیبلوکم تاکہ تم کو آزمائے، پرکھے، جانچ لے، ایکم احسن عملا کہ تم میں سے کون عمل میں اچھا ہے۔ اب دیکھو یہاں پر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایکم احسن عملا، احسن عمل کون سا ہے، بہترین عمل کون سا ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بہترین عمل یہ ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے رکے اور حلال کردہ چیزوں کو اپنائے، اور ہر وقت اس کے دل کے اندر یہ کھٹتا ہو کہ وہ اللہ رب العزت سے ڈرتا ہو اور اس کے دل میں خوف و خشیت ہو، ٹھیک ہے، اور وہ نیک کام کرنے کے لیے روزانہ کیا ہو، ہر سیکنڈ ہر لمحہ مستعد رہتا ہو، تیار رہتا ہو۔ یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں احسن عملہ سے مراد وہی عمل ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ احسن عملہ، اللہ رب فرماتے ہیں کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، قیامت کے دن دیکھو فرماتے ہیں کہ اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں اگر اعمال کو تولا جائے گا گنا نہیں جائے گا، تو یہاں پر بھی فرماتے ہیں کہ اعمال احسن عملا میں اعمال وزن کیے جائیں گے لیکن گنا نہیں جائے گا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ جو بھی نیک کام کرے گا اس کی اعمال گنتے نہیں جائیں گے، اس کی اعمال کی وجہ سے اس کو کیا ہوگا، اس کو سزا نہیں دیا، کیا کہتے ہیں، جزا نہیں ملے گا، بلکہ ان کا وزن کر کے جتنا وزن زیادہ ہوگا اس کو کیا ہوگا، اتنا ثواب ملے گا، اس کو اتنا مرتبہ ملے گا۔ اگر اس کے اعمال میں وزن میں